بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ روز ہم نے قرآن مجید میں کی ایک آیت کہ ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے، کی ترجمہ اور تفسیر اہل سنت کی معتبر کتابوں سے، معتبر تفاسیر سے پیش کی تھی۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جن کے داہنے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا وہ بڑے خوش ہوں گے، بڑے مسرور ہوں گے، اور ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں جو نص آیت ہے امامت کے حوالے سے، جو امامت کے حوالے سے، امام کے حوالے سے نص آیت ہے قرآن مجید کی، آج اس کی تفسیر ہم اہل تشیع یعنی شیعوں کی تفسیر میں دیکھیں گے کہ وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جبکہ ہم نے کل گزشتہ روز اہل سنت کی تفسیر کے حوالے سے دیکھا تھا۔ سب سے پہلے علی فی القرآن، آیت اللہ العظمیٰ، صادق حسینی شیرازی صاحب کی کتاب، جس کا ترجمہ علامہ اسیر جاڑوی نے کیا ہے، ولی اثر ٹرسٹ سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 264 اور 265 کے اوپر لکھا ہوا ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ غایت المرام کے صفحہ نمبر 272 پر علامہ بہرانی نے یوسف قطعان کی تفسیر کے حوالے سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ائمہ ہدا، امیر المومنین علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام سے ائمہ کو فرمائے گا کہ اپنے شیعوں کو بلا حساب جنت میں لے جاؤ۔ اس کے بعد ائمہ فسق و فجور کو حکم دے گا، یزید بھی انہی میں سے ہوگا، کہ تم اپنے ماننے والوں کو بلا حساب جہنم میں لے جاؤ۔ ینا بے اور مودہ صفحہ نمبر 483 پر علامہ قندوزی نے بھی قدر لفظی اختلاف کے ساتھ یہی روایت نقل کی ہے۔ اس کے بعد آ جائے تفسیر قمی، شیعوں کی بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے۔ حجت الاسلام ابو الحسن علی بن ابراہیم بن ہاشم القمی کی تفسیر ہے یہ، جس کا ترجمہ مولانا سید منیر حسین رضوی نے کیا ہے۔ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر انسانی گروہ کو ان کے امام کے نام سے پکاریں گے۔ اسی آیت کے ذیل میں علامہ نے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، انسانوں کا ایک گروہ آئے گا جن کے امام رسول خدا ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک گروہ ہوگا کہ جن کے امام علی علیہ السلام ہوں گے۔ حسن علیہ السلام بھی ایک گروہ میں ہوں گے، اور جو بھی ہماری نسل کا ہوگا اس کی قوم کے ساتھ ہوگی۔ علامہ علی بن ابراہیم قمی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا، فلاں اور اس کے شیعہ کھڑے ہو جائیں، فلاں اور اس کے شیعہ کھڑے ہو جائیں، فلاں اور اس کے شیعہ کھڑے ہو جائیں، علی اور اس کے شیعہ کھڑے ہو جائیں۔ ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فتیلہ، اور اسی کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ اس کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی خدا کسی پر اس باریک پردے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ تفسیر قمی ہو گئی۔ اب تفسیر نور الثقلین، محدث جلیل علامہ الخبیر الشیخ عبد علی الحویزی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جس کا ترجمہ علامہ محمد حسن جعفری نے کیا ہے، ادارہ منہاج الصالحین لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں اس کی جلد نمبر، تفسیر المتقین کی جلد نمبر، تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 248 پر اسی آیت کی تفسیر میں، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ محاسن برقی میں یعقوب بن شعیب سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اس آیت مجیدہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس امت کے ہر دور کے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ میں نے کہا کہ حضرت رسول خدا اپنے دور کے افراد کو ساتھ لے کر آئیں گے، اور علی مرتضیٰ اپنے دور کے افراد کو، اور حسن مجتبیٰ اپنے دور کے افراد کو، اور امام حسین مظلوم اپنے دور کے افراد کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ کیا ان کا یہی مقصد ہے نا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ عیون الاخبار میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ہر قوم کو ان کے زمانے کے امام اور کتاب خدا اور ان کی نبی کی سنت کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اصول کافی میں عبدالعلی سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حکم کا سننا اور اطاعت کرنا بھلائی کا دروازہ ہے، اور فرمان سن کر اطاعت کرنے والے کے خلاف کوئی حجت نہیں ہے، اور فرمان سن کر نافرمانی کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کے امام و رہبر کی حجت کامل ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ عبداللہ غالب نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ تمام انسانوں کے امام نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمام انسانوں کے لیے اللہ کا رسول ہوں، البتہ میرے بعد خدا کی طرف سے میری اہل بیت میں سے لوگوں کے امام ہوں گے جنہیں جھٹلایا جائے گا،
اور کفر و گمراہی کے سربراہ اور ان کے پیروکار ان پر ظلم ڈھائیں گے. بس جو کوئی ان ائمہ سے محبت کرے اور ان کی پیروی کرے اور ان کی تصدیق کرے وہ مجھ سے ہوگا اور میرے ساتھ ہوگا اور مجھ سے ملاقات کرے گا. اور جو ان پر ظلم کرے اور ان کی تکذیب کرے تو وہ مجھ سے نہ ہوگا اور نہ ہی میرے ساتھ ہوگا. میں اسے بیزاری اختیار کروں گا. عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا لوگوں کو ان کے اس امام کے نام سے پکارا جائے گا جو ان کے دور میں ہوگا اور وہ اپنے زمانے کا قائم ہوگا. حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے بے وفائی کرنے والا قیامت کے دن اپنے ہونٹوں کو لٹکائے ہوئے آئے گا یہاں تک کہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں کے ساتھ آئیں گے. علی مرتضیٰ اپنے دور کے لوگوں کے ساتھ آئیں گے. حسن مشتبہ اپنے دور کے لوگوں کے ساتھ آئیں گے. امام حسین اپنے دور کے لوگوں کے ساتھ آئیں گے. تمام لوگ اپنے اپنے دور کے ائمہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اس آیت مجیدہ کے ضمن میں علی بن ابراہیم سے روایت ہے کہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا, کہے گا کہ ابو بکر اور اس کے پیروکار آ جائیں, عمر اور اس کے پیروکار آ جائیں, عثمان اور ان کے پیروکار آ جائیں, علی علیہ السلام اور ان کے پیروکار آ جائیں. احتجاج تبرسی میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے مروی ہے ایک روایت کا محاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ قرآن کو محفوظ رکھنے کے انتظامات کیے ہیں تاکہ منافقین انہیں ختم نہ کریں اور انہیں چھپا نہ سکیں. اللہ تعالیٰ اگر سلام علی آل محمد کہتا تو لوگ اس آیت کو ہی چھپا دیتے. اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی الیاسین, جبکہ یاسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے, جیسے کہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ائمہ ہدا کے نام بتائے. اگر نام نہیں بتائے ہیں, اگر نام بتاتا تو لوگ ان آیات کو ہی چھپا دیتے اور ان کا انکار کر دیتے. اس کی بجائے خدا نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. شیخ صدوق اماری میں رقم دراز ہیں کہ بشر بن غالب نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس آیت مجیدہ کا مفہوم دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ایک پیشوا وہ ہے جس نے ہدایت کی دعوت دی اور لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی, اور ایک پیشوا وہ ہے جس نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی. پہلا گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا. اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے فرمایا ہے کہ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. صحیفہ سجادیہ میں حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا کا ایک حصہ یہ ہے خدایا تو نے ہر دور میں اپنے دین کی تائید ایسے امام سے کرائی ہے جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے پرچم بنایا ہے اور اپنے شہروں میں اسے مینار بنایا ہے, اور تو نے اس کی رسی کو اپنی رسی سے ملایا ہے, اور تو نے اپنی رضا کا اسے ذریعہ بنایا ہے, اور اسی کی اطاعت کو فرض کیا ہے, اور اس کی نافرمانی سے خبردار کیا ہے, اور اس کے حکم کو بجا لانے کا تو نے فرمان کیا ہے, اور اس کی ممانعت پر رک جانے کا حکم دیا ہے. کسی آگے بڑھنے والے کو اس سے آگے بڑھنے اور کسی پیچھے رہ جانے والے کو اس سے پیچھے رہنے والے کی اجازت نہیں ہے. مصباح الشریعہ میں اس آیت مجیدہ کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام کسوٹی کا درجہ رکھتا ہے, جو اس کی اقتدا کرے گا اس کے عمل قبول ہوں گے اور اسے پاکیزگی نصیب ہوگی. الخرائج والجرائع میں ابو ہاشم کی زبانی امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے مولا کی یہ کرامت دیکھی تو میں عظمت آل محمد کا تصور کر کے رونے لگا اور دل میں کہنے لگا کہ نہ جانے خدا نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ عطا کیا ہے. اس وقت امام علیہ السلام نے میری طرف نگاہ کر کے فرمایا ابو ہاشم تمہارے ذہن میں آل محمد کی عظمت کا جو تصور ہے معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے اس نے تجھے اس کی رسی کو تھامنے کی توفیق عطا کی ہے. جب قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا تو تجھے آل محمد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا تو بھلائی پر ہے. رجال کشی میں حمزہ بن تیار سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور ترتیب وار مجھ سے ائمہ کے نام بیان کیے. نام بیان کرتے ہوئے جب آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے نام پر آئے تو آپ رک گئے. میں راوی نے کہا مولا خدا مجھے آپ پر فدا کرے, اگر آپ ایک انار کے 2 حصے کریں اور کہیں کہ اس کا یہ حصہ حلال اور دوسرا حرام ہے تو میں گواہی دوں گا کہ جسے آپ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے اور جسے آپ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے. جب امام علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو فرمایا میں بھی ان ائمہ کی طرح سے امام ہوں, میرے حق و فرائض میں بھی وہی ہیں جو ان کے حقوق و فرائض ہیں. اگر اس آیت کے تحت تو اپنے امام کے ساتھ مشہور ہونا چاہتا ہے تو پھر وہی کہو جو تمہارا امام کہتے ہیں. تفسیر عیاشی میں ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ران پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے امام ہیں. حضرت نے فرمایا تمہیں مبارک ہو, سورج کے پیروکار اس کے ساتھ اور چاند کے پیروکار اس کے ساتھ اور آگ کے پجاری اس کے ساتھ اور پتھروں کے پجاری پتھروں کے ساتھ پکارے جائیں گے اور ہمارے ماننے والے ہمارے نام سے پکارے جائیں گے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم اللہ تعالیٰ کے دین پر ہو. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں, علی مرتضیٰ ہمارے امام ہیں, ان کے علاوہ قیامت کے دن کچھ ایسے امام بھی آئیں گے جو اپنے پیروکاروں پر لعنت کریں گے اور ان کے پیروکار ان پر لعنت کریں گے, جبکہ ہم ذریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا بندوں سے کہے گا
کیا یہ تمہارے رب کا عدل نہیں کہ تم ان لوگوں سے وابستہ ہو جاؤ جن سے تم محبت کرتے تھے؟ سب لوگ کہیں گے جی ہاں، یہ عین عدل ہے۔ اس وقت خدا کہے گا تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، اور ہر شخص اس سے وابستہ ہو جائے جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم ہمارے ساتھ رہو اور ایک دوسرے پر لعنت نہ کرو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اطاعت کی روش اپناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مجموع البیان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں، جب قیامت کا دن ہر قوم کو ان کے نام سے پکارا جائے جن سے وہ محبت کرتے تھے، اور ہمارا رخ رسول خدا کی طرف ہو اور تمہارا رخ ہماری طرف ہو، تو کیا اس نعمت پر تم خدا کی بزرگی بیان نہیں کرو گے؟ اور جب ہمارا رخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہارا رخ ہماری طرف ہو، تو بتاؤ تمہیں کہاں لے جایا جائے گا؟ پھر آپ نے 3 بار رب کعبہ کی قسم جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز مومن کے اعضاء و جوارے اس کے خلاف گواہی دیں گے، جس کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مومن کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تفسیر نور الثقلین سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیخ محسن علی نجفی صاحب تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 547 پر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام حق اور امام باطل دونوں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کل ناس ہے کہ ہر گروہ کو اس کے پیشوا یعنی اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو ہر گروہ کے پاس امام کا ہونا لازمی قرار پایا، خواہ امام حق ہو یا امام باطل۔ اگر اس گروہ کے پاس امام حق نہیں ہے تو امام باطل ضرور ہوگا۔ چنانچہ مشہور حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امامت و ولایت کو نجات آخرت میں کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت، اور جو اہمیت ولایت کو دی گئی ہے کسی اور چیز کو نہیں دی گئی، کیونکہ نماز بعض اوقات میں معطل ہو جاتی ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہے، روزہ مسافر اور بیمار پر واجب نہیں ہے، حج صاحب استطاعت کے لیے، جبکہ ولایت ہر ایک کے اوپر واجب ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ مسافر ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ولایت سب کے اوپر واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کیا تم اللہ کی حمد و ستائش بجا نہیں لاتے کہ جب قیامت کے دن اللہ ہر انسان کو اس شخص کے ساتھ بلائے گا جس کی پیشوائی اور امامت اس نے قبول کی ہوگی، ہمیں رسول اللہ کے ساتھ پکارے گا تو تم ہماری پناہ میں آؤ گے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کو کدھر لے جائیں گے؟ رب کعبہ کی قسم جنت کی طرف۔ اس جملے کو امام نے 3 مرتبہ دہرایا۔ تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں متعدد احادیث اسلامی مصادر میں موجود ہیں۔ ان کے مطالعے سے مفہوم آیت ہدف امامت واضح ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شیعہ اور سنی حضرات نے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے صحیح اسناد کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس میں ہے کہ امام نے اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ اس روز ہر قوم کو اس کے زمانے کے امام، اس کی کتاب الہی اور اس کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ پکارا جائے گا۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حمد و ثنا بجا نہیں لاتے کہ جب قیامت کا دن ہوگا خدا ہر گروہ کو اس شخص کے ساتھ پکارے گا جس کی اس نے ولایت قبول کی ہوگی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکارے گا اور تمہیں ہمارے ساتھ، تم سوچتے ہو کہ ایسے میں تمہیں کدھر لے جائیں گے؟ رب کعبہ کی قسم بہشت کی طرف۔ پھر امام نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا۔ امام باقر علیہ السلام سے ایک مشہور حدیث منقول ہے۔ اس میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اسلام کے بنیادی ارکان کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ نے 5واں رکن ولایت یعنی رہبری اور امامت کو قرار دیا اور اس کے تعارف اہم ترین رکن کی حیثیت سے کروایا، جبکہ اس حدیث کے مطابق نماز کو جو خالق و مخلوق کے مابین تعلق کا مظہر ہے، روزے کو جو شہوات سے مقابلے کا راز ہے، زکوٰۃ کو جو انسان سے انسان کے تعلق کا اظہار ہے، اور حج کو جو اسلام کے اجتماعی پہلو کا ترجمان ہے، دیگر 4 بنیادی رکن ہیں۔ بعد میں امام نے مزید فرمایا، کسی چیز کو ولایت کی سی اہمیت حاصل نہیں ہے کیونکہ دیگر ارکان کا اجر اسی کے سائے میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اس دنیا سے امام و رہبر کے بغیر چلا جائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ شیعوں کا اعتقاد ہے کہ ہر زمانے میں ایک معصوم امام ہوتا ہے۔ اس اعتقاد کا بھی یہی فلسفہ ہے جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جی ہاں، بخدا زمین کبھی ایسے رہبر سے، ایسے امام سے خالی نہیں ہوتی کہ جو حجت الہی کے ساتھ قیام کرے، چاہے وہ ظاہر و آشکارا ہو یا درکار پیروکار نہ ہونے کی وجہ سے مخفی و پنہا ہو۔ ایسے رہبر کا وجود اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی نشانیاں اور اس کے فرمان کے دلائل ختم نہ ہونے پائیں۔
یہ کچھ گزارشات اس آیت کی تفسیر میں نے علماء اہل تشیع کی اور ائمہ طاہرین کی احادیث سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جس سے اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام اور امامت کتنی اہم چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو اب ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا امام کون ہے اور قیامت کے دن اس نے کس کے ساتھ پکارا جانا ہے۔